ملکی پیمانے پہ درجنوں جگہوں پہ فسادات ہوئے ہیں صرف تعزیہ کی بنیاد پر، تعزیہ کا جلوس نکالے جانے کی بنیاد، تعزیہ کا چندہ کرنے کی بنیاد پر ملکی پیمانے پہ درجنوں جگہ فسادات ہوئی۔ کئی جگہ تعزیے میں آگ لگ گئی، کہیں 4 مرے، کہیں 5 مرے۔ ایک مولانا نے کہہ دیا یہ لوگ گئے جہنم میں جل کر کے مرے، تو اس مولانا کی بھی خلاص لے لی گئی۔ کیسے تم نے کہہ دیا یہ شہید ہو گئے؟ آگ میں جل کے مر جاؤ جا کر کے، جان بوجھ کر تم شہید بنو گے؟ شہادت اتنا آسان ہے؟ شہید حکمی کے کچھ آپشنز ہیں شریعت نے بتائے ہیں۔ کوئی آدمی دریا میں ڈوب کے مر گیا، اسے تیرنا نہیں آتا، اسے شہادت کا حکمی شہادت حکمی کا درجہ دیا گیا۔ کوئی گھر میں تھا موجود، اچانک آگ لگ گئی، بھاگ نہیں سکا، جان نہ بچا پایا، وہ مر گیا، شہید مانا جائے گا۔ دیوار کے نیچے دب کے مر گیا، اسے شہید مانا جائے گا۔ بخار شدید ہوا، آدمی بیمار ہوا، بخار کی شدت کی بنیاد پہ موت آ گئی، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ عورت کے بچہ پیدا ہو رہا تھا، زچگی کے عالم میں ہی عورت مر گئی، اسے شہید حکمی کا درجہ دیا جاتا کہ وہ شہید ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعزیہ بنا کے جلوس نکالو اور پھر اس میں آگ لگے، ہائی ٹینشن پاور سے ٹکرا جائے تعزیہ اور پھر جل بھن جاؤ اس میں، تو اس کو بھی شہید کہا جائے گا۔ یہ خودکشی کے مترادف ہے، خودکشی، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے۔ جس کام کو کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، اس کام کو کر کے تم شہادت کا منصب دینا چاہتے ہو۔ اچھا، اتنے سارے تعزیے کے جلوس نکلے، کیا ہریانہ میں کوئی فرق پڑا؟ کیا نو میں کوئی فرق آیا؟ کیا ٹرینوں میں چلنے والے مسافر محفوظ ہوئے؟ کیا دہشت گردوں کے حوصلے پست ہوئے؟ جی نہیں، بڑھتے گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے گئے۔ شاعر نے کہا تھا نا، حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ خاک زمین کربلا تعزیہ اٹھانے کو نہیں کہتی ہے، خاک زمین کربلا یہ کہتی ہے دین کو بچانے کے لیے اگر وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، دین بچانے کے لیے اگر 6 مہینے کا بیٹا قربان کرنا پڑے تو حسین کی سنت زندہ کر لینا، اگر دین بچانے کے لیے علی اکبر جیسا جوان بیٹا شہید کروانا پڑے کر دینا، بھتیجے دینے پڑے دے دینا، بھانجے ذبح کروانی پڑے کروا دینا، خود کی جان قدرت کی راہ میں پیش کرنا کر دینا، اس لیے کہ دین زندہ ہونا چاہیے۔ ہماری جان کی کوئی حیثیت نہیں دین کے سامنے۔ یہی کربلا میں کیا تھا امام پاک نے۔ تو اگر تعزیہ نہیں اٹھے گا نا تو امام حسین کا ذکر مٹ جائے گا۔ اے کیا بات ہے، کب سے منا رہے ہو تم تعزیہ فازیہ؟ 1350 سال سے کیا حسین کا ذکر مٹا؟ جن کا ذکر اللہ بلند کرتا ہے ان کا ذکر کسی کا باپ نہیں مٹا سکتا۔ جی، یزید نے یہی تو چاہا تھا نا کہ حسین کو قتل کر دیں گے، ان کے خاندان کو قتل کر دیں گے، حسین کا ذکر مٹ جائے گا۔ دنیا نے دیکھا جب تک کربلا واقع نہیں ہوا تھا تب تک تو مائیں اپنے بیٹوں کا نام یزید رکھا کرتی تھیں، مگر شہادت امام حسین کے بعد دنیا کے نقشے پہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کا یزید رکھنا، نام رکھنا ہی بند کر دیا۔ اور حسین اس مسجد میں اگر آپ ڈھونڈے تو درجنوں مل جائیں گے جن کا نام حسین ہوگا، آگے پیچھے، احمد حسین، غلام حسین، محمد حسین، جابر حسین، اکرم حسین، فضل حسین، احمد حسین، اس طرح سے آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے۔ نام جو تعزیے سے نہیں ہوتا ہے، نام قربانی دینے سے ہوتا ہے میاں۔ ہاں، امام پاک نے قربانیاں دی ہیں نا، ابد الآباد تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ وہ تو خود مٹ گیا، اس کا پتہ نہیں کہاں مرا، کیسے مرا،
اور ایسے مرانا تو تاریخ بتاتی ہے گھٹ گھٹ کے مرا ہے یزید. شہادت کے بعد بھی یزید کا کیا مطالبہ تھا؟ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. امام پاک نے کیا کہا تھا؟ سر تو دے سکتے ہیں، ہاتھ نہیں دیں گے. کربلا کی جنگ جیتنے کے بعد یزیدیوں کی عقل پہ پتھر پڑ گیا اللہ کی طرف سے. وہ سر تو لے گئے امام کا، ہاتھ نہیں لے گئے. اور سر بھی کیسے لے گئے؟ نیزے پہ اوپر بلند کیے ہوئے تھے. سب نیچے، امام حسین کا سر سب سے اوپر. گویا امام پاک نے یہ بتا دیا کہ سر بلند وہی رہتا ہے جو خدا کی راہ میں کٹتا ہے، وہی سر بلند رہتا ہے. کوفہ، کربلا سے لے کے کوفہ تک امام کا سر نیزے پہ تھا، سب سے اوپر تھا. اور کوفہ سے دمشق تک بھی امام پاک کا سر نیزے پر اوپر ہی تھا. یہ سوچنا خدا نے ان کی عقل سے دور کر دیا. یار چلو زندگی میں تو امام حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا، ہم نے انہیں شہید کر دیا، اب لا ان کا ہاتھ دونوں کاٹ کے لے چلتے ہیں. کم از کم ان کے انتقال اور شہادت کے بعد یزید اپنے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ رکھے گا اور دل کی تسلی کے لیے یہ کہے گا حسین تم نے زندگی میں اپنا ہاتھ تو میرے ہاتھ پہ نہیں دیا، مگر تمہاری شہادت یا تمہارے انتقال کے بعد، قتل کے بعد آخر تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ پہ آیا تو صحیح. اللہ نے بدھی بخش کر دی کہ امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے خدا نے نقش کل حجر کر دیا اور عقل پہ پتھر پڑ گیا. یزیدیوں کے سر تو لے گئے، کربلا سے امام کا ہاتھ نہیں لے گئے. یہ رب نے ان کی زبان کی لاج رکھی. تو حسین کا ذکر تعزیے سے نہیں. ہم آپ حسینی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے آپ نے کوئی تعزیہ کبھی نکالا تو امام پاک کا گنگان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یزید جنگ جیتا ہے، میدان جیتا ہے اس نے، لیکن مقصد جو تھا اس مقصد میں یزید کامیاب نہیں ہوا ہے، امام حسین کامیاب ہوئے. اس لیے کہ یزید کا مقصد تھا امام حسین اور ان کے آوان کو ختم کر دیں گے تو ہم دندناتے ہوئے پوری مملکت اسلامیہ میں جو چاہیں گے سو کریں گے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں رہے گا. یہ اس کا مقصد تھا. اور امام پاک کا کیا کہنا تھا؟ جب تک حسین زندہ ہے ایسا نہیں ہونے دے گا. چنانچہ گھر بھر کو قربان کرنے کے بعد یزید مر گیا اور اس کی بادشاہت ختم ہوئی 2-2.5 سال کے اندر ہی. اور امام پاک 1350 سال سے لے کے اب تک اہل ایمان کے دلوں پہ حکومت کرتے آ رہے ہیں. وہ ہمارے دل کے نہا خانے میں زندہ ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے امام پاک. اس لیے کہ ہماری نماز جب تک آل مصطفیٰ اور آل رسول پہ درود نہ بھیج لیں اتحیات کے بعد تب تک ہم سلام بھی نہیں پھیرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آل محمد کون ہے؟ یہی ہے حسنین کریم ہے، ان کی ذریت